آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کا من پسند اور ہر دل عزیز شخصیت بنانے کے طریقوں کے اوپر۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ روز ویلٹ جو کہ امریکہ کا 26واں صدر تھا، ان کے پاس ایسی کون سی خوبیاں تھیں جنہوں نے روز ویلٹ کو ایک نوبل انعام یافتہ صدر بنایا۔ اسی طرح آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج سے تقریباً 100 سال قبل ایک شعبدہ باز نے 6 کروڑ ٹکٹ بیچے اور ان سے تقریباً 8 کروڑ امریکی ڈالرز کا منافع کمایا۔ اسی طرح ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتا یعنی ڈاگ ایک ایسا جانور ہے جس کو انتہائی کم ایفرٹ کے باوجود بہترین روزی روٹی میسر ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اور آخری بات ساتھیوں، نیو یارک کمپنی ٹیلی فون کمپنی نے 500 کالز پر ریسرچ کرنے کے بعد کون سا ایک من پسند لفظ، لوگوں کا فیورٹ لفظ دریافت کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ ساتھیوں، آج ہم اس کتاب کے ایک اصول پہ بات کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کا من پسند شخصیت بنانا، دوسروں کا ہر دل عزیز بندہ یا شخصیت بنانا۔ رائٹر نے یعنی ڈیل کارنیگی صاحب نے صرف ایک بات کہی ہے اور اسی بات کو مختلف پیرایوں میں مختلف اگزامپل کے ساتھ اس نے پروو کیا ہے۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے من پسند بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہمیشہ خوش آمدید کہیں، آپ کو پسند کریں، تو اس کا صرف ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے، اور وہ ہے دوسرے لوگوں میں سچی دلچسپی لینا۔ یعنی ڈیل کارنیگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لوگوں کا من پسند بندہ بننا ہے تو ان لوگوں میں سچی دلچسپی لینا شروع کر دیں۔ ساتھیوں دیکھو، یہاں پہ ہم وائز پہ لانا، وائز کرنا، نصیحتیں کرنا، رٹی رٹائی باتیں کرنا، کتابی باتیں کرنا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ رائٹر ان کی بات نہیں کر رہا۔ رائٹر کہتا ہے جب بھی بولیں تو دل سے بولیں، جو بھی بات کریں آپ کا ایمان اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی بات کریں وہ آپ کے دل سے نکلے اور اگلے کے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ ٹھیک، اس کے لیے رائٹر نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ رائٹر نے کہا ہے کہ روز ویلٹ، ساتھیوں آپ تھیوڈور روز ویلٹ کو جانتے ہیں، یہ امریکہ کے 26ویں صدر تھے اور یہ شاید ایک ہی صدر ہوں گے جو نوبل پرائز ونر ہیں۔ ان کو نوبل پرائز دیا گیا، وہ بھی پیس کے اوپر، امن کے اوپر۔ پتہ ہے انہوں نے ایک جنگ یعنی روس اور جاپان کے درمیان جو روسو جاپان وار تھی اس کو میڈیٹ کیا تھا، اس کو رکوانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا، تو ان کو پیس کا علمبردار کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں، تھیوڈور روز ویلٹ کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، لیکن ان میں ایک خوبی تو بلا کی تھی جس کی وجہ سے اس کے اپنے ماتحت اپنے ملازمین، حتیٰ کہ چھوٹے اور نچلے درجے کے ملازمین بھی اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے، اس کو ہر دل عزیز مانتے تھے، وہ ان کا من پسند تھا۔ تو ساتھیوں، آج جانتے ہیں کہ روز ویلٹ کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی۔ ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روز ویلٹ صاحب اپنے وائٹ ہاؤس میں ملنے کے لیے آئے
تو وہ جن صاحب سے یعنی صدر صاحب سے ملنا تھا وہ آفس میں نہیں تھے، وہ اپنی رہائش گھر میں بھی نہیں تھے. تو کہتے ہیں روز ویلٹ صاحب کو اپنے پرانے آفیسز وغیرہ کا وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے جاتے ہی اپنی وہ وائٹ ہاؤس کی جو باورچن ہے اس کو بلایا، اس سے بات کی، ہنستے ہوئے کہا تم آج بھی یہاں بنے ہوئے آٹے کا نہیں، آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں پکاتی پھر رہی ہو. بڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا. تو اس نے آگے سے بڑی خوشی سے جواب دیا کہ سر آپ کو ابھی تک میں یاد ہوں. ٹھیک، یعنی یہ تھی خوبی. یعنی روز ویلٹ صاحب اپنے ماتحتوں کو بھی یاد رکھتے تھے، ان کی بھی باتوں کو یاد رکھتے تھے، یعنی ان کی باتوں میں، ان کی ذات میں سچی دلچسپی لیتے تھے. ساتھیوں دیکھو، امریکہ کا صدر اور اتنا مایا ناز اور اتنی سپر پاور، اتنے بڑی دلچسپیوں اور بڑی ذمہ داریوں والا بندہ، وہ بندہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کا ہر دل عزیز اور من پسند بندہ بننا چاہتا ہے. ٹھیک ساتھیوں، لوگوں کا، دوسروں کا من پسند اور ہر دل عزیز بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سچی دلچسپی. لوگوں کے اندر سچی دلچسپی. کیوں بھلا؟ امریکن یعنی نیو یارک ٹیلی فون کمپنی نے ایک سروے کیا، یہ انہی دنوں کی بات ہے. رائٹر یہ کہتا ہے کہ 500 فون کالز پر سروے کیا گیا، ان کے اندر جو ایک لفظ 3990 مرتبہ بولا گیا نا، وہ اپنی ذات کے بارے میں تھا. یعنی میں یعنی واحد سیگا میں. یعنی رائٹر کہتا ہے، ڈیل کارنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 500 کالز کو پر سروے کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ سب سے ضروری لفظ ان کالز میں جو تھا وہ لفظ میں تھا. تو یہی رائٹر کہتا ہے. رائٹر کہتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی میں، اپنی ذات بڑی اہم لگتی ہے. اس لیے اگر آپ نے دوسروں کی ذات میں سچی دلچسپی نہ لی، دوسروں کی ذات کو اہمیت نہ دی، تو ساتھیوں آپ ان کے ہر دل عزیز اور ان کے من پسند نہیں بن سکتے. ٹھیک، اسی طرح رائٹر نے بڑی اچھی مثال دی ہے. رائٹر نے کہا کہ آپ نے کبھی کتے کو دیکھا ہے؟ کتا کیا کرتا ہے؟ کہتا کتا انتہائی تھوڑی ایفرٹ کرتا ہے اور بہت اچھی روٹی کما لیتا ہے، اس کو بڑی میسر ہوتی ہے. کیوں؟ کہتا ہے کتا جو ہے وہ اپنی محبت نچھاور کرتا ہے، اپنے مالک کو اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھاتا ہے، جواباً اس کو بہت بہترین کھانا میسر ہوتا ہے. ٹھیک، اسی طرح ساتھیوں ڈیل کارنیگی صاحب کہتے ہیں کہ ایک شعبدہ باز تھا، ترسٹن صاحب. ٹھیک ہے، یہ آج سے 100-150 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ان کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً 6 کروڑ ٹکٹس بیچے ہیں. یعنی شعبدہ بازی اور جادوگری کے شو کے 6 کروڑ ٹکٹ بیچے ہیں، اور ان 6 کروڑ ٹکٹوں کے ذریعے 8 کروڑ امریکی ڈالر اپنے وقت کے کمائے. ٹھیک، یعنی 6 کروڑ ٹکٹ بیچے اور 8 کروڑ امریکی ڈالرز کمائے، نفع میں کمائے. ساتھیوں جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ اتنا کچھ کیسے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں جب بھی اپنے مداحوں کو دیکھتا ہوں یا اپنے مداحوں سے ملتا ہوں تو میں پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان لوگوں کی بدولت، ان لوگوں کی وجہ سے مجھے اپنے روزی روٹی کمانے میں آسانیاں ہوتی ہیں. تو ان کو دیکھ کے میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو اپنا بہترین سے بہترین کرتب اور بہترین سے بہترین انداز ان کو دکھا کر محظوظ کروں. ٹھیک، یعنی ساتھیوں
تھرسٹن صاحب یعنی شعبدآباد یا جادوگر، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے مداحوں میں سچی دلچسپی لیتا ہوں، میں ان کو احمق یا بیوقوف نہیں سمجھتا ہوں جو میری چال بازیوں، میری شعبدہ بازیوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ساتھیوں، تو یہ تھی وہ بات، یہ تھا وہ اصول جس کے ذریعے بہت بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کامیاب ہوئے۔ خود ڈیل کارنیگی صاحب ایک فارمولہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اگر لوگوں کی سالگرہ معلوم کرنا ہو نا تو میں سٹارز کی، ستاروں کی بات کرتے کرتے لوگوں سے ان کی تاریخ پیدائش اگلوا لیتا ہوں، پھر اس کو میں 2 3 4 مرتبہ 24 نومبر 24 نومبر 24 نومبر 24 نومبر کہتا میں ان کو 2 3 4 مرتبہ دہرا لیتا ہوں، پھر فوری تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے جب فرصت ملتی ہے تو اس کو اپنی ایک چٹ پہ لکھ لیتا ہوں اور گھر جا کے باقاعدہ اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، جو میں نے کہتا ڈائریز بنائی ہوئی ہیں تاریخ پیدائش کو وش کرنے کے لیے، سالگرہ کو وش کرنے کے لیے۔ جی ساتھیوں، یہ ایک بہت ہی آسان اصول ڈیل کارنیگی صاحب نے بنایا۔ اسی طرح ساتھیوں، اگر ہم بھی دوسروں کے من پسند اور ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف اسی ایک اصول کو ماننا پڑے گا، اسی ایک اصول پہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ اصول ہے دوسروں میں سچی دلچسپی لینا شروع کریں۔ جی جزاک اللہ۔